بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ نئے ساتھی آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرا آج کا ایک کتاب سخاوت کی طاقت پہ مختصر سی بات کرنی ہے۔ میں نے یہ جمال عظیم اور ہارون میگنن کی ایک کتاب ہے، بہت خوبصورت جوائنٹ وینچر ان دونوں مصنفs کا، اور ان کی ویسے بھی سوشل ورک جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں، پڑھی، میں نے ایک سے ایک زیادہ بار پڑھا اس کو اور بہت ساری چیزیں ابزارو کی۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جو مجھے اس کی جو بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے اسلام کے عین مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئے طریقے تھے ان کے عین مطابق انہوں نے بھی اس بات کو پروف کیا اور اسی کی ہی دعوت دی، لوگوں میں سخاوت کی ترغیب دی۔ تو اس میں مختصراً یہ ہے کہ سخاوت کرنے والا شخص جو ہے اس کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور بعد از مرگ اس کی قبر بھی ایک اونچے اور شاندار ٹیلے پر بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سخاوت کے الٹ کنجوس ہے یا ہاتھ کا کھلا نہیں ہے تو اس کی قبر بھی گہرائی میں بنتی ہے اور اس کا جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ صرف دو روٹی کے بدلے انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی بچ سکتی ہے۔ اس میں ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شہزادے نے دیکھا کہ دو لکڑہارے جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں گزر بسر کے لیے جنگل میں۔ تو اس نے ایک پریڈکشن کرنے والے کو کہا کہ میں نے تمہارا بڑا شہرہ سنا ہے، تو پریڈکٹ کرو ان دو نوجوانوں کو کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ گھر جاتے ہی، جانے سے پہلے یا گھر جاتے ہی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آج آپ کی جو ہے یہ پیشین گوئی چیک کرتا ہوں، پریڈکشن چیک کرتا ہوں۔ تو وہ شہزادہ جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں بچے جو ہے گھر پہنچے، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھلیاں دونوں نیچے پھینکی سر سے، اور ماں کو کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں۔ ماں نے کہا بیٹا آپ بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ صبح آپ کے لیے میں نے رکھ دی تھی 2 روٹیاں، لیکن ایک مانگنے والا آیا تو میں نے وہ اٹھا کر ان کو دے دی۔ تو اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا پریڈکشن والے کو بھی تمہاری پریڈکشن پوری نہیں ہوئی، تمہاری بات سچ ثابت نہیں ہوئی، وہ تو ابھی تک زندہ ہیں۔ اس شخص اٹھا اور اس نے جا کے گٹھلیاں جو لکڑی کی تھی اس کو کھولا تو ان دونوں میں سے ایک زہریلا سانپ جو ہے وہ رینگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس نے کہا یہ سانپ جو ان کو ڈسنا تھا جنہوں نے، صرف 2 روٹیوں کے عوض ان کی جان بچی ہے۔ دوستو سخاوت جو ہے اس کی بہت خوبصورتی ہے۔ سخاوت کے بارے میں تاریخ اس کی جو سخاوت کے عمل کے لیے تاریخ بھری پڑی ہے کہ آپ لوگ سخاوت کرتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر آپ کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے، تھوڑا اثر دوسرے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اب سخاوت کتنی کرنی چاہیے، کن کے لیے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے؟ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، میں ایڈوانس میں آپ لوگوں کو، تمام دوستوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر یہ رمضان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس رمضان میں آپ جہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں کریں، وہیں پہ اپنے ہاتھ کو کھولیں، اپنے ہاتھ کو وسیع کریں، اپنے ہاتھ کو باندھ کر نہ رکھیں، اور ہر ضرورت مند کے گھر، جس کے گھر میں سادگی سے بھی اگر کھانا سحری اور افطاری کا بن سکتا ہے اور اس میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے خوبصورت جو ہے سخاوت اس سال کی یہ ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے دائیں بائیں عزیز رشتہ داروں میں پہلے دیکھیں، اس کے بعد محلے داروں میں دیکھیں، اس کے بعد تھوڑا سا اور نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے۔ آپ اپنے لیے سادگی اختیار کریں، اپنے لیے کم سے کم اپنا کچن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے کچن کو بھی آباد و شاد رکھے گا، آپ کے دسترخوان کو بھی وسیع کر دے گا۔ آپ اپنا دسترخوان کم رکھیں اور ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں جو اس گھڑی میں
کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ سفید پوش طبقہ جو ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، وہ اچھے لوگ جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں ہوئی، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے گھروں تک یہ مال و اسباب پہنچائیں، کھانا پیسہ ہر چیز پہنچائیں۔ اس کے بعد اگر فرض کریں آپ کے پاس اپنے پاس دینے کے لیے مال و اسباب ایکسٹرا نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، آپ کی بساط سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ اور کچھ کریں، آپ ان کو دلاسا دیں، آپ ان کی خیر خیریت پوچھیں، آپ آتے جاتے ان کا حال چال پوچھیں۔ اسی طریقے سے آپ باہر جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، آپ خالی ان کے حال چال پوچھیں، مسکراہٹ اچھی مسکراہٹ سے ان کو جو ہے دیکھیں، مسکراہٹ پیش کریں، یہ بھی دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو سخاوت جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے۔ سخاوت کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی اپنی ذات کو اس کا اچھا اثر جو ہے ملے گا۔ باقی اگر فرض کریں اللہ نے ہمیں بہت کچھ مال و اسباب دے رکھا ہے، تو جب ہم یہاں سے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس بچے ہوئے مال و اسباب کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال اور بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دیتا ہوں کہ کہیں سے بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھجوائی ذبح کر کے کہ اس کو بانٹ دیا جائے، تو عائشہ نے بکری کا گوشت بنا کے بانٹنا شروع کیا، لیکن آپ کو چونکہ دستی بہت پسند تھی، آپ نے ایک دستی بچا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑی۔ جب شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا آپ نے بکری بانٹ دی تھی ساری؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے گوشت تو بانٹ دیا لیکن ایک دستی بچا لی ہے آپ کے لیے۔ آپ نے بہت خوبصورت جملہ بولا ہے، آپ نے فرمایا کہ بچہ وہی ہے جو آپ نے بانٹ دی ہے، جو خلق خدا کو دے دیا ہے، جو آپ نے کھانے کے لیے بچایا دراصل یہ تو ہم کھائیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا، جو ہم آپ نے بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ تو دوستو یہ مختصر سی بات تھی، میں تمام دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں، اپنے ہاتھ کو وسیع کریں، جس بھی صورت میں ہے وہ آپ سخاوت کریں۔ اور آخری بات جو ہے کہ سخاوت کرنی کتنی چاہیے، تو میرا جو ہے اس کتاب میں بھی میں نے سخاوت کی طاقت پڑھی ہے، اس میں بھی میں نے یہی چیز نوٹ کی ہے، اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ انسان کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ بہت اہم فگر ہے کہ آپ اپنی آمدن کا 10% اللہ کی راہ میں سخاوت کریں۔ 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ کا وہ الگ ہے، وہ تو آپ کے مال کو ویسے بھی پاک کر دیتا ہے، لیکن آپ نے اگر بہتر کرنا ہے، آپ نے بہت بہتر کرنا ہے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ بچانا ہے، تو اس کے لیے 10% آپ یا 10واں حصہ آپ لازمی اللہ کے راستے میں ان ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔